نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو اب اس میں علماء نے اخلاق کے بارے میں اس کے تین لب لباب یا تین اس کے جو ہے نا وہ نچوڑ کے طور پر باتیں یہ فرمائی ہیں۔ اس میں سے پہلی بات ہے بذل المعروف، اور دوسری بات ہے کف الاذی، اور تیسری بات ہے طلاقت الوجہ۔ تو اس میں جو پہلی بات ہے بذل المعروف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان مال سے، ہمارے جو ہے وہ جسم کے اعضاء سے ہم ایسا برتاؤ رکھیں کہ لوگوں کو، انسانیت کو ہم سے فائدہ ہو۔ تو اس کا نام ہے بذل المعروف، کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، لوگوں کی بہتری کے لیے ان کے کام آنے والے بنے۔ تو یہ اخلاق کا ایک پہلا درجہ ہے، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ بہت آسان ہوتی ہیں کہ جس کے لیے انسان کو کچھ کرانا بھی نہیں پڑتا، کو پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے۔ مثال کے طور پہ انسان راستے میں چلتا ہوا جا رہا ہے، تو راستے میں اس نے دیکھا کہ کوئی کسی کیلے کا چھلکا سڑک پر پڑا ہوا ہے، یا کوئی اور پتھر وغیرہ یا اور اس طرح کی کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں گری ہوئی ہے، تو اس تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا لوگوں کے فائدے کے لیے، یہ بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان سفر میں کہیں جا رہا ہے، بس میں، ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، تو اب اس نے دیکھا کہ بس میں کوئی ضعیف آدمی، بوڑھا آدمی سوار ہوا، اب اس کے پاس سامان بھی ہے اور اس نے ہاتھ میں لاٹھی بھی پکڑی ہوئی ہے، اور بیچارے سے کھڑے ہونا بھی مشکل ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنی سیٹ اس کے ساتھ شیئر کر لیں کہ جی آپ کوئی بات نہیں میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں، تو آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا، تو یہ بھی انسان دوسرے کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہی کر رہا ہے۔ اور یہ اس طرح سے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا بھی اچھے اخلاق میں ہی یہ چیز انسان کے لیے شمار ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے باہر سے کوئی آدمی کمرے میں داخل ہوا، تو اس آدمی کے کمرے میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کو جگہ دینے کے لیے، بیٹھنے کے لیے جگہ دینے کے لیے اگر آدمی اپنی جگہ سے تھوڑا سا اٹھ جائے تو یہ بھی حسن سلوک کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ یا اگر ایسا ہے کہ انسان اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، لیکن کسی کے آنے پر انسان اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل گیا، تو اس نے ہمارا یہ ہلنا دیکھا تو اس کو خوشی ہوئی کہ جی اس نے جو ہے نا وہ مجھے رسپیکٹ دی ہے، اس نے میرا پروٹوکول کیا ہے، تو یہ بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں ہی شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم کبھی مسجد میں ہوں، تو مسجد کے اندر جب پہلی صف میں جگہ نہ ہو، تو ہم نے مسجد میں پہلی صف میں اپنے سے کسی بڑے کو جگہ دے دی، اپنے سے کسی علم والے کو، اپنے سے زیادہ کسی عمل اور اخلاص والے کو جگہ دے دی، اس کی جگہ پہ پچھلی صف میں ہم کھڑے ہو گئے، اس کو پہلی صف میں کھڑا کر دیا، تو یہ بھی اس کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ تو یہ جو بذل المعروف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کی کوشش اور اس بات کا اہتمام رکھے کہ میرے سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، دوسرے انسانوں کو، مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ اب کہ ہمارے حضرات کے ہاں تو اس چیز کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ صرف اسی بات کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے کہ ہماری ذات سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، بلکہ یہ حضرات تو غیر مسلموں کے فائدے کے لیے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ ٹرین میں رات کو سفر کر رہا تھا، تو رات کا سفر تھا، تو کہتے ہیں کہ میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا،
تو ایک ہندو ٹرین میں سوار ہوا، تو ٹرین میں جگہ نہیں تھی، اس کے پاس شاید بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اب وہ بیچارہ کھڑا تھا، تو اب وہ ایسے کھڑا تھا کہ وہ میری سیٹ کے بالکل پاس اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی کھڑے ہونے کے لیے۔ تو راستے میں کیا ہوا، اس کو نیند آ گئی، تو جب اس کو نیند آئی تو تھوڑا سا اس کو دھکا سا لگا، اور اس نے کیا کیا، فرماتے تھے کہ اس نے اپنا جو سر ہے وہ میرے کندھے پہ رکھ دیا اور وہ خود سو گیا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب مجھے اس بات کا خیال ہوا کہ بھئی یہ چلو ہے تو یہ غیر مسلم، لیکن ہے تو یہ اللہ کی مخلوق، تو میرا اس کے ساتھ ایک انسانیت کا بھی ایک رشتہ اور ناطہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پھر اس کو اپنے کندھے سے ہٹایا نہیں، میں نے کہا کہ اگر میں اس کو ہٹاؤں گا، اس کو جگاؤں گا تو رات کا سفر ہے، بیچارے کے پاس جو ہے وہ سیٹ بھی نہیں ہے، تو ساری رات بیچارہ بے آرام ہوگا، تو میں نے کہا کہ چلو یہ میرے کندھے کے ساتھ اس نے سر رکھا ہوا ہے تو چلو یہ سو جائے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اب وہ میں نے اس خیال سے کہ کہیں میرے ہلنے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہ کھل جائے، تو کہنے لگے کہ میں 2-3 گھنٹے میں نا بالکل وہ جیسے کسی نے پوز کا بٹن دبا دیا ہوتا ہے نا، میں ویسے کر کے جو ہے وہ بیٹھا رہا، اور میرا سارا جسم اکڑ گیا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا، اور میرے نہ ہلنے کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ یار یہ جو ہندو بیچارہ ہے یہ تھکا ہوا ہوگا اور اس کے پاس بیٹھنے کے لیے سیٹ بھی نہیں ہے، تو اگر میں اس کو تھوڑا سا ہلا دیا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، نیند خراب ہو جائے گی، اور پھر راستے کا سارا سفر ہے اس بیچارے کا مشکل اور پریشانی میں گزرے گا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پھر اس کو 3-4 گھنٹے میرے ایسے گزر گئے کہ میں نے بالکل اپنے آپ کو حرکت نہیں دی، اور میرا جسم جو تھا وہ بالکل اکڑ گیا، سخت ہو گیا۔ تو اتنے میں ٹرین جو تھی وہ ایک اسٹیشن پہ جا کے رکی، تو جب ٹرین رکی تو ظاہر ہے ٹرین کو ایک جھٹکا لگتا ہے، تو اس رکنے کے جھٹکے کی وجہ سے اس ہندو کی آنکھ کھل گئی۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا جو تھا وہ سر اس کو پرے کر لیا، تو اب چونکہ میں 3-4 گھنٹے سے جاگ رہا تھا اور سخت مشقت میں تھا تو مجھے فوراً نیند آ گئی۔ تو اب اس نیند میں کیا ہوا کہ میرا جو سر تھا وہ اس کے بازو کے ساتھ جا لگا، تو ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے وہ بڑی جو ہے نا وہ نفرت کے انداز میں نا میرا جو سر تھا اس کو پرے دھکا دیا اور کہا پیچھے ہٹ مولوی، اپنا سر پیچھے کرو، اور تمہیں نظر نہیں آتا، اپنے آپ کو دیکھ کے بیٹھو، سنبھال کے بیٹھو۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھو بھئی یہ 3-4 گھنٹے اس نے مجھے ٹیک لگا کے رکھی، میں نے تو اسے کہا کچھ نہیں، تو لیکن میں اس کے ساتھ 2-3 منٹ کے لیے میرا سر یا بازو اس کے ساتھ لگا تو یہ غصے میں آ گیا۔ تو ان کا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہو، مسلمان کو بھی اس سے نفع پہنچے، غیر مسلم کو بھی اس سے نفع پہنچے، نیک اور دیندار کو بھی اس سے نفع پہنچے، اور فاسق فاجر گناہ گار کو بھی مسلمان سے ہماری ذات سے نفع پہنچے۔ تو یہ ہے اخلاق کی جو پہلی جو قسم ہے بذل المعروف، کہ اب اس میں ہمارے جو سلسلے کے تھے حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے گھر کے بالکل ساتھ، وہی ان کا گھر تھا، وہی ان کی خانقاہ تھی، تو ان کے گھر کے بالکل ساتھ ایک بھنگی اور جو چرس کا کاروبار کرنے والا آدمی تھا، اس نے اپنی دکان کھول لی۔ اب اس نے اپنی دکان کھولی تو اب دکان سے سارا دن کبھی بھنگ کو کوٹنے کی آواز آ رہی، کبھی بھنگ کو گرائنڈ کرنے کی آواز آ رہی، اور کبھی جو ہے وہ بھنگ کو پیک کیا جا رہا، پھر اس کی اپنی ایک سمیل، تو اس کی وجہ سے بڑی ان حضرات کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو اب یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے دن رات بسر کرنے والے، تو چونکہ اللہ کا نام لیتے رہنے سے ان کی طبیعت اور مزاج کے اندر بہت لطافت اور ایک نزاکت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے نا سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، اور حضرت خواجہ سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید تھے، تو ان کی طبیعت کی نزاکت اور لطافت کی وجہ سے ان کو اس بھنگ کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی تھی۔
تو بڑا ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو ایک دن ان کے مریدوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے شیخ صاحب کی محبت کے جوش میں آ کر وہ ان کو بتائے بغیر گئے اور انہوں نے اس بھنگ بیچنے والے کو اس کی بہت زیادہ پٹائی کی اور اس کی دکان میں جتنا سامان تھا بھنگ وغیرہ اس کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا اور اس کی دکان کو توڑ پھوڑ بھی دیا تاکہ یہ آئندہ یہ کام یہاں پہ نہ کر سکے۔ تو اس بات کو کافی دن گزر گئے تو ایک دن سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ بھائی یہ ہمارے پڑوس میں یہ جو بھنگی تھا جو کاروبار کرتا تھا چرس کا وہ کہاں گیا؟ اب اس کی کبھی دکان میں سے کوئی آواز بھی نہیں آئی اور کبھی شور شرابہ بھی کبھی سنائی نہیں دیا۔ تو ان مریدوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اس کا یہ حشر کر دیا، اس کی پٹائی بھی کی، اس کی دکان کا سامان بھی ہم نے اٹھا کے پھینک دیا اور اس کو یہاں سے بھگا دیا۔ تو سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات سے بڑی پریشانی ہوئی کہ بھائی تم نے تو ایک آدمی کو جو ہے نا خلاف شرع طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ روکا، تمہیں چاہیے تھا کہ بھئی تم خود جا کے اس کو پہلے سمجھاتے 2-4 دفعہ، تو اگر وہ تمہارے سمجھانے سے نہ سمجھتا تو پھر تم لوگ شہر کا جو کوتوال تھا اس کو جا کے بتاتے، وہ خود اس سے نمٹ لیتا، اس کو گرفتار کر لیتا، اس کے کاروبار کو ضبط کر لیتا۔ تو یہ تو تم نے خلاف شرع کام کیا ہے کہ خود سے جا کر قانون کو ہاتھ میں لیا، اس کی پٹائی بھی کی اور اس کا سارا سامان بھی برباد کر دیا۔ اور فرمایا کہ جاؤ بھئی اب اس کو تلاش کرو وہ کہاں ہے۔ تو لوگوں نے تلاش کر کے بتایا کہ جی وہ وہاں ایک فلاں جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ یہ خود چل کر اس کے پاس گئے، اس سے جا کر اپنے مریدوں کی طرف سے معافی مانگی، اور معافی نہیں مانگی بلکہ اس کا جو اس کی دکان کا نقصان ہوا تھا ساز و سامان کا، تو انہوں نے اس کو کچھ رقم بھی اس کے بدلے میں دی کہ بھئی میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میرے جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے نا وہ میرے پوچھے بغیر آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، تو ان کی دکان کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے ان کو تھوڑی سی رقم بھی دی۔ تو وہ جو چرس کا کاروبار کرنے والا تھا وہ حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل اور حسن سلوک سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے پکی سچی توبہ کر لی اور پھر وہ سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کے اندر شامل ہوا، اور پھر اس نے آگے بہت زیادہ روحانی درجات میں علمی اور دینی لحاظ سے اس نے بہت زیادہ ترقی بھی کی۔ اور پھر اس میں یہ جو آتا ہے نا کہ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی قرآن پاک کے اندر ایک لفظ آتے ہیں صاحبی بالجنب کے، صاحبی بالجنب کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کا پڑوسی یا تھوڑی دیر کا ساتھی۔ تو اس میں وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو جب ہم کبھی سفر میں جاتے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں یا بس میں بیٹھے ہیں، تو ہمارے ساتھ والی سیٹ پر جو آدمی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ صاحب بالجنب کی حیثیت رکھتا ہے، کہ کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارا تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے، اور جو حقوق جو فرائض ہمارے اوپر اپنے علاقے میں رہنے والے پڑوسی کے ہمارے اوپر جو حقوق فرائض عائد ہوتے ہیں، وہی حقوق اور فرائض اس پڑوسی کے بھی ہیں جو سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ہمارا پڑوسی بنا ہے، ٹرین کے اندر ہے یا جو ہے وہ کسی اور سفر میں بس کے اندر ہے۔ تو اس تھوڑی دیر کے پڑوسی کا بھی ہمیں اسی طرح سے خیال رکھنا ہے جس طرح سے ہم اپنے گھر والے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تھوڑی دیر کا ساتھی بنایا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ہے کف الاذی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اس بات کا اہتمام کرے، اس بات کی کوشش کرے کہ میری ذات سے کسی مسلمان کو بھی، کسی انسان کو بھی میری ذات سے تکلیف نہ ہو، ناگواری نہ ہو۔ تو اس میں جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جی ہم کہیں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمرے میں 6-7 آدمی ہیں، تو اس کمرے میں ایک صاحب ایسے ہیں کہ جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر گھنٹے کے بعد 1-2 سگریٹ انہوں نے پینے ہوتے ہیں، تو اب وہ نہ تو ماحول دیکھتے ہیں، نہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اور نہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ کوئی بوڑھا ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی بچہ ہے، تو بس انہوں نے تو وہاں بیٹھ کے سگریٹ پینی ہے، سگریٹ پی رہے ہیں اور سب کے منہ کے اوپر وہ جو ہے وہ سگریٹ کے دھوئیں کو اڑا اڑا کے پھینک رہے ہیں۔ تو ہمارے اس طرح کے طرز عمل سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بھئی اگر ہم نے یہ سگریٹ پینے کا شوق پورا کرنا ہی ہے اگر آپ نے، تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اٹھ کے باہر چلا جائے وہاں سے۔ تو سارے لوگوں کو اپنی وجہ سے تنگ
تنگ اور پریشان نہ کرے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے پان کھانے کی، اب وہ پان کھا رہے ہیں، اب وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب وہاں 5-6 لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں، اب یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پخ پخ کر کے جو ہے نا یہ پان کو تھوک رہے ہیں اور پان کے نشان بھی جو ہے وہ زمین پہ لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی جو پاس بیٹھنے والے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک گرانی اور ایک گھن سی آتی ہے ان کے پان کو تھوکتے ہوئے دیکھ کر اور پان کے نشان زمین پہ لگے ہوتے ہوئے دیکھ کر۔ تو اس چیز سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہماری ذات سے کسی بھی مسلمان کو بھی یا کسی بھی انسان کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا، اپنے گھر کا جو کوڑا ہے اس کو اٹھا کر پڑوسیوں کے گھر کے دروازے کے قریب پھینک دیتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے نا ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی کوڑا کرکٹ تو آپ کے گھر کا تھا، اس کو آپ نے اٹھا کے ہمارے دروازے کے قریب پھینک دیا ہے۔ تو یہ بھی کف الاذی کے اندر چیز آتی ہے کہ ہم نے ہر اس طرز عمل سے بچنا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو، انسان کو ہمارے اس طرز عمل سے تکلیف ہو، اس کو پریشانی ہو۔ تو کف الاذی یعنی اپنی ذات سے دوسرے انسانوں کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی یہ بھی صورتیں ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی کسی مسلمان کو، کسی انسان کو خراٹے لینے کی عادت ہے رات کو، تو اب وہ کسی مکس جگہ پہ سوئے ہوئے ہیں، تو اب اس کے خراٹوں کی وجہ سے باقی سب کی نیند خراب ہو رہی ہے، تو ایسے میں اس انسان کو چاہیے کہ بھئی تھوڑا سا دوسروں سے فاصلے پہ ہو کے لیٹ جائے تاکہ میری وجہ سے کسی بھی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے طلاقۃ الوجہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اور یہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں سنتیں اور صفات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اس میں بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں یہ روایتیں بیان کی کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف جگہ پر، مختلف حالات میں، مختلف ماحول میں جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، ہم سے ملاقات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہم سے ملاقات کرتے ہوئے ایک مسکراہٹ کی سی کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ بذل المعروف پہلا درجہ کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے جان مال سے، اپنی ہر چیز سے لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنیں۔ اور دوسری تھی کف الاذی کہ اس میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری ذات سے کہیں کسی دوسرے مسلمان کو، انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور تیسری تھی طلاقۃ الوجہ کہ ہر کسی مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا۔ تو اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہوتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کھیلنے والے بچوں کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، اور آپ فرماتے تھے کہ تم جو بچے ہو وہ تم میرے سے دور جا کر سارے دوڑ لگا کر میرے پاس دوڑ کے آؤ، تو جو میرے پاس سب سے پہلے دوڑ کر آئے گا تو میں اس کو فلاں چیز انعام کے طور پہ دوں گا، یا جو مجھے سب سے پہلے دوڑ کے آتا ہوا ہاتھ لگائے گا تو میں اس کو فلاں چیز دوں گا۔ تو پھر بچے آتے تو ان میں سے کوئی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طرف کو گرتا، دوسرا بچہ دوسری طرف کو گرتا، اور کوئی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ قدموں مبارک سے لپٹ جاتا، کوئی کمر مبارک سے لپٹ جاتا، اور کوئی آپ کے اوپر آ کے گر جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے، مسکراتے، اور وہ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ہنسی کھیل کا مظاہرہ کر کے وہ بھی خوش ہوتے۔ تو اسی طرح سے بچوں کے ساتھ جب بندہ گھر میں آیا تو چھوٹے بچے کے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ کر دینا کہ چھوٹا بچہ خوش ہو جائے، وہ ہنسنے لگ جائے، وہ مسکرانے لگ جائے، تو یہ بھی طلاقۃ الوجہ یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے میں ہی یہ چیز بھی شمار ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو اخلاق، اچھے اخلاق کا لب لباب اور جوہر ہے، نچوڑ ہے۔
تو اب اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے بارے میں ہم کوئی بیان سن لیں، اچھے اخلاق کے بارے میں ہم کوئی کتاب پڑھ لیں، تو اچھے اخلاق کے بارے میں کتاب پڑھ لینے سے، اچھے اخلاق کے بارے میں کوئی بیان وغیرہ سن لینے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق نبوی حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بیماریوں کی تشخیص کرنے والا ڈاکٹر اور ہوتا ہے اور بیماری کا علاج کرنے والا ڈاکٹر اور ہوتا ہے۔ تو جیسے انسان کے معدے میں یا جگر میں کوئی تکلیف ہو جائے، انسان میڈیسن اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ جاؤ بھی پہلے ایبڈومینل کمپلیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروا کے لاؤ۔ تو اب جب انسان الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے اندر ایبڈومینل سے متعلق ہر چیز سامنے آ جاتی ہے کہ جی معدے میں کیا مسئلہ، جگر میں کیا مسئلہ، اور سپلین یعنی تلی میں کیا مسئلہ، کڈنی میں کیا مسئلہ، اور یوریٹر میں کیا مسئلہ، اور یورینری ٹریکٹ کے اندر کیا مسئلہ۔ تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ جی آپ کے اس جگہ پہ انفیکشن ہے، اس جگہ پہ سسٹائٹس ہے، اور اس جگہ پہ آپ کی جو ہے نا وہ کڈنی کا سٹون ہے، اور آپ کی اس جگہ پہ فلاں مسئلہ ہے۔ تو اس نے پورا ہمیں صفحہ بھر کے لکھ کے دے دیا الٹرا ساؤنڈ کا، تو یہ جی آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ تو ابھی ہم اسے یہ کہیں کہ بھئی اب آپ نے یہ مسئلہ تو ہمیں بتا دیا کہ جی آپ کو یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، تو اب اس کا علاج بھی کریں۔ تو الٹرا ساؤنڈ والا ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں بھائی، علاج کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری صرف ڈائیگنوز کر کے آپ کو بتا دینا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ اب آپ کی جو بقیہ ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کا جو ریلیٹڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے بھئی وہ کرے گا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے اندر میں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس درجے میں ہے، اور ہمارے اچھے اخلاق کی کیا کیفیت ہے، اور اگر انسان کے اندر بد اخلاقی ہے تو وہ کس درجے کی ہے، اور بد اخلاقی کیا ہوتی ہے، خوش اخلاقی کیا ہوتی ہے۔ یہ کام ہم کتاب پڑھ کے کر سکتے ہیں، اور کوئی دینی بیان یا دینی لیکچر سن کے کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو علماء ہیں وہ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے نا آپ کے اندر اخلاقی اعتبار سے یہ مسئلہ ہے، آج امت کے اندر اخلاقی اعتبار سے یہ کمزوری ہے۔ لیکن اس اخلاق کو ٹھیک کر لینا، ان اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق حسنہ کے مطابق بنا دینا، یہ کتاب پڑھنے سے نہیں ہوگا، یہ لیکچر سننے سے نہیں ہوگا، یہ اخلاق کے متعلق واقعات سننے سے نہیں ہوگا۔ اس طرح کیا ہوگا کہ ایک وقتی طور پہ ہمارے اوپر جتنی دیر تک اس کتاب پڑھے ہوئے کا اثر رہے گا، بیان سنے ہوئے کا اثر رہے گا، کسی مخصوص ماحول کا اثر رہے گا، اتنی دیر تک تو ہم اپنے اوپر ایک خوش اخلاقی کا لیبل ایک لگا لیں گے۔ لیکن جب ہمارے اوپر سے کتاب پڑھے ہوئے کا، لیکچر سنے ہوئے کا، مخصوص ماحول میں رہے ہونے کا جب وہ اثر ختم ہوگا تو ہمارے اندر سے وہ جو اچھے اخلاق کے متعلق جو جتنے بھی لیول تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا دیں گے کہ بھئی اخلاق یہ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق یہ ہوتے ہیں، بد اخلاقی یہ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک یہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بد سلوکی یہ ہوتی ہے۔ لیکن اب ہمارے اخلاق 100% آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق حسنہ کے مطابق بن جائیں، اس کے لیے ہمارے اخلاق اس وقت تک صحیح نہیں ہوں گے جس وقت تک ہمارے باطن کا تصفیہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے اندر جو بد اخلاقی ہے یا ہمارے اخلاق کا اچھا نہ ہونا ہے، اس کی وجہ اصل میں ہمارے باطن کے اندر خرابی ہوتی ہے، اور چونکہ ہمارے نفس کا بھی تزکیہ نہیں ہوا ہوتا جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوئے ہوتے۔ تو اب اس کی مثال ایسے ہے نا کہ جیسے ایک انسان جو ہے نا جب کسی کو زبان سے گالی دیتا ہے یا وہ اس کو پٹائی کرتا ہے یا اس کو وہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ انسان کرتا ہے غصے کی حالت میں۔ انسان دوسرے کی غیبت بھی کرے گا، دوسرے کی پٹائی بھی کرے گا، دوسرے کو برا بھلا بھی کہے گا، تو یہ کرے گا غصے کی حالت میں۔ اور غصے کا تعلق ہے انسان کے دل کے ساتھ، انسان کے باطن اور اس کی روح کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے اندر تکبر کے ساتھ، اور تکبر کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دل اور انسان کے باطن کے ساتھ۔ تو
اس میں ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے جو ہمارا جو مادی جسم ہے یہ 4 ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے۔ تو اب یہ جو آگ، پانی، ہوا اور مٹی ہے، ان چاروں ایلیمنٹس کے اپنے اپنے ایک مخصوص اثرات ہوتے ہیں، اور ان مخصوص اثرات کا اثر ہمارے جسم پر، ہمارے کردار اور ہمارے اعمال پر پڑا کرتا ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر انسان کا جسم بنا ہے آگ سے، تو آگ انسان کے جسم کا حصہ ہے۔ تو جب انسان کا جسم آگ سے بنا ہوا ہے تو آگ کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، آگ کے اندر بلندی ہے۔ تو اب چونکہ آگ ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے تو اس آگ کی وجہ سے ہمارے باطن کے اندر غصے کی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے آگ اوپر اٹھتی ہے اسی طرح سے انسان کے جب خلاف مزاج، خلاف طبیعت کوئی بات اس کو پیش آتی ہے تو پھر اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج، اس کے الفاظ میں، اس کی زبان میں، اس کے کردار میں ایک اٹھان پیدا ہوتی ہے، اور آگ کی وجہ سے پھر جب یہ اس کے مزاج میں ایک اٹھان پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ دوسرے پر اپنا غصہ بھی نکالے گا، دوسرے کو برا بھلا بھی کہے گا، دوسرے کی غیبت بھی کرے گا اور دوسرے کی حقارت سے بھی اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو یہ جب تک انسان کے اندر جو غصہ، جو آگ کا مادہ ہے، جب تک یہ اعتدال پر نہیں آئے گا باطنی محنت سے، تزکیے اور تصفیے کی محنت سے، اس وقت تک انسان کے اندر سے غصے کا جو کیفیت ہے یہ ختم نہیں ہوگی، اور غصے کی کیفیت جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک نہ تو ہم دوسروں کو گالی دینے سے باز آئیں گے، نہ دوسروں کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے باز آئیں گے، نہ دوسروں کا نقصان کرنے سے باز آئیں گے، نہ دوسروں کی غیبت چغلی کرنے سے ہم لوگ باز آئیں گے۔ تو ایک تو اس میں آگ کا عنصر ہے، اور دوسرا ہے انسان کے اندر ہوا ہے۔ اب یہ جو ہوا ہے، ہوا کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہوا یہ چاہتی ہے کہ میں ہر جگہ پہنچوں، میں ہر جگہ پہ گھسی رہوں، میں ہر جگہ پہ داخل رہوں۔ تو اسی وجہ سے چونکہ ہوا انسان کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس ہوا کے عنصر کی وجہ سے انسان کے اندر اپنی شہرت کا مادہ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر اپنی بڑائی کو واضح کرنے کا مادہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے اندر عزت چاہنے کا، لوگوں سے اپنی عزت کروانے کا، لوگوں سے اپنا پروٹوکول کروانے کا، اس کے اندر یہ ایک مادہ موجود ہوتا ہے۔ یہ ہوا کے عنصر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہوا کے عنصر کی وجہ سے جیسے ہوا یہ چاہتی ہے کہ ہر طرف وہ موجود ہو، ہر طرف اس کا ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح سے ہوا کے عنصر کے اعتدال پر نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان پھر اپنے مال کی نمائش کرتا ہے، اپنے جو ہے وہ سٹیٹس کی نمائش کرتا ہے، اپنے علم کی نمائش کرتا ہے، اور لوگوں کی حقارت میں مبتلا ہوتا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہے، لوگوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھنے لگتا ہے۔ تو جب تک یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے، یعنی تکبر اس کے اندر موجود ہے، تو اس وقت تک اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ تو جب تک انسان کے اندر تکبر موجود ہے، یہ کبھی بھی دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے اپنی ذات کو استعمال نہیں کرے گا۔ جب تک انسان کے اندر تکبر موجود ہے، یہ چونکہ اپنے آپ کو لوگوں سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے، تو یہ مسجد میں کبھی بھی کسی دوسرے کو اپنی جگہ میں کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں دے گا۔ تو یہ بس میں، ٹرین میں یا سفر کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے آدمی کو اپنے اندر کے تکبر کی وجہ سے کسی کو اپنی سیٹ پر، جگہ پر بیٹھنے کے لیے اس کو اجازت نہیں دے گا، چونکہ یہ اس کو اپنے سے ہلکا اور گھٹیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ انسان کے اندر پانی ہوتا ہے۔ اب یہ جو پانی ہے، پانی کے اندر جو ہے نا وہ ضبط نفس نہیں ہوتا، سیلف کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کا بہت بڑا ریلا پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا، تو اب جب یہ دیکھتا ہے پانی کے سامنے ڈھلان آ گئی ہے، تھوڑا سا نشیب آ گیا ہے، تو پانی کو چونکہ اپنی ذات پر سیلف کنٹرول، ضبط نفس نہیں ہوتا، تو جو پانی ہے وہ پیچھے سے ریلے کی شکل میں بہتا ہوا آ رہا ہے، سامنے تھوڑی سی ڈھلان آ گئی، تو ضبط نفس چونکہ نہیں ہے تو پانی بھی ڈھلان میں بہنا شروع کر دیتا ہے، اور پانی سیدھا چل رہا ہے کسی راستے میں، دائیں یا بائیں طرف کو تھوڑا سا راستہ اس کے سامنے آیا تو یہ اس طرف کو بہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو چونکہ انسان کے جسم کے اندر پانی بھی موجود ہے، اور پانی کے اندر یہ صفت ہے کہ اس کے اندر ضبط نفس نہیں ہوتا، سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس پانی کے عنصر کی وجہ سے انسان کے اندر
یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ نہیں پاتا، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی پر استقامت کے ساتھ چلا نہیں پاتا، چونکہ یہ پانی کے عنصر کا اس کے اندر اثر ہے کہ پانی کے اندر جیسے سیلف کنٹرول نہیں ہے، اسی طرح سے انسان اپنے آپ کو اس عنصر کے اعتدال پہ نہ ہونے کی وجہ سے غیبت سے بچانا چاہتا ہے، نہیں بچا پاتا، جھوٹ سے بچانا چاہتا ہے، نہیں بچا پاتا، بد نظری سے بچانا چاہتا ہے، نہیں بچا پاتا، دوسروں کی حقارت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، نہیں بچا پاتا، دوسروں پر حسد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، نہیں بچا پاتا، دوسروں پر ظلم کرنے سے بچانا چاہتا ہے، نہیں بچا پاتا، دوسرے کا نقصان کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، نہیں بچا پاتا۔ تو اس کے اندر سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ کتنے ہی حقوق العباد کے متعلق گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز انسان کے اندر ہے مٹی، بلکہ جو مٹی ہے یہ تو انسان کا مین عنصر ہے کہ انسان کی تخلیق کے اندر زیادہ جو حصہ غالب ہے وہ اللہ پاک نے مٹی کا بنایا ہے۔ اور جو مٹی ہے اس کے اندر کیا صفت ہوتی ہے کہ یہ جو مٹی ہے اس کے اندر صفت، بلکہ صفت کیا بلکہ اس کے اندر یہ ایک بد صفتی ہے کہ مٹی جو ہے اس کے اندر حرص ہے، اس کے اندر بخل ہے، کہ مٹی کے اندر قبضہ کر لینے کی صلاحیت ہے کہ جب یہ کسی چیز پر قابو پا لیتی ہے تو پھر اس کو یہ آسانی کے ساتھ واپس نہیں کرتی۔ جیسے مٹی کے اوپر پانی بہا دے تو وہ مٹی اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، باہر نہیں نکلنے دیتی۔ اسی طرح سے ہم جب مٹی کے اندر کوئی بیج بوتے ہیں تو ہم نے اس بیج کو مٹی کے اندر جب دفن کر دیا تو اب اس بیج کو زمین سے نکالنے کے لیے ہمیں کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہمیں اس کو پانی دینا پڑتا ہے، ہمیں اس میں ہل چلانا پڑتا ہے، ہمیں اس پہ اسپرے کرنا پڑتا ہے اور اس کی دن رات ہمیں اس کی دیکھ بھال نگرانی کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ہماری تگ و دو اور کوشش کے بعد وہ بیج جو ہم نے مٹی اور زمین میں اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا، ہم اس بیج کو مٹی اور زمین سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو مٹی کے اندر یہ ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک بخل کا مادہ ہے، وہ قبضہ اس کے اندر کرنے کی عادت ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسان کا جو مٹی کا جو عنصر ہے جب اس پر محنت نہیں ہوئی ہوتی، جب یہ اعتدال پہ نہیں ہوتا، تو مٹی کے عنصر کے اعتدال پر نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حرص ہوتی ہے۔ انسان کے اندر حرص ہونے کی وجہ سے انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی جو فائدہ ہو مجھے ہی ہو، دوسروں کو فائدہ نہ ہو، جو بھلائی پہنچے مجھے ہی پہنچے، دوسروں کو کوئی بھلائی نہ پہنچے، اور جو خیر حاصل ہو وہ مجھے ہو، کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ تو پھر اسی بخل کے مادے کی وجہ سے انسان اپنے جو ہے نا وہ نادار لوگوں پر، کمزور لوگوں پر یہ خرچ نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت کے اندر بخل اور حرص کا مادہ ہوتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے یہ کتنے ہی سارے جو ایسے معاملات جو خوش اخلاقی کے اندر آتے ہیں مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، کہ یہ پھر ان مواقع پر مال خرچ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس سے حقوق العباد کے اندر کمی ہوتی ہے اور اچھے اخلاق کے اعتبار سے اس کے اندر بہت ساری کمیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر مٹی کے عنصر کے اعتدال پہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات ہوا کرتی ہے۔ تو اسی لیے جب تک ہمارے یہ جو چاروں عناصر ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، جب تک ان عناصر کا تصفیہ اور تزکیہ نہیں ہو جاتا یہ تصوف اور سلوک کی محنت سے، اس وقت تک ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق حسنہ کو حاصل کر لینا کما حقہ ہو، یہ ایک اعتبار سے بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ قریب قریب ناممکن ہے، کیونکہ اخلاق کے صحیح ہونے کا تعلق وہ ہماری آنکھ سے نہیں ہے، کان سے نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے، ہاتھ پاؤں سے نہیں ہے، دماغ سے نہیں ہے، بلکہ اخلاق کے صحیح ہونے کا جو تعلق ہے وہ ہمارے باطن کے ساتھ ہے، ہمارے اندر کے ساتھ ہے، ہمارے نفس امارہ کے، نفس مطمئنہ کے بننے کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے ہم جو ذکر کے جتنے بھی اسباق کر رہے ہیں، کسی کا پہلا سبق ہے، کسی کا دوسرا، کسی کا تیسرا، جس کا جو بھی سبق ہے، تو ہم اپنے ان ذکر کے اسباق کو اہمیت دیا کریں، ہم ان کی پوری پابندی کیا کریں اور ان کو اہتمام سے بلا ناغہ پورا کرنے کی کوشش کیا کریں، کہ انہی اسباق کی برکت سے، ان اسباق پر محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ان چاروں عناصر کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، ہمارے دل کی بھی صفائی ہوتی ہے، اور ہمارا جو نفس ہے یہ بھی نفس امارہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم پہلا سبق کرتے ہیں،
پھر دوسرا کرتے، تیسرا کرتے، اسی طرح سے جب ہم کرتے کرتے جب ہم 7واں سبق کرتے ہیں تو اس کا نام ہے لطیفہ قالب یا سلطان الاذکار بھی اس کو کہہ لیتے ہیں۔ تو جیسے ابھی ہم لطیفہ قلب پہ ذکر کرتے ہیں تو ہمارا فوکس لطیفہ قلب پر ہوتا ہے، لطیفہ روح پہ ذکر کرتے ہیں تو ہمارا فوکس صرف لطیفہ روح پر ہوتا ہے۔ تو جب ہم 7واں سبق سلطان الاذکار کا یا لطیفہ قالب کا کرتے ہیں تو اس لطیفے کا سبق کرتے ہوئے ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمارے جسم کے اندر پائے جانے والے یہ جو چاروں عناصر ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ چاروں عناصر کو فوکس کر کے ہم اللہ کا اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان چاروں عناصر پر 7ویں سبق میں جا کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو اس ذکر کی برکت سے یہ جو ہمارے اخلاق ہیں، ان اخلاق کے سنورنے کی، ان اخلاق کے اچھے ہونے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، انتہا نہیں ہوتی، ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اور آگے چلتے جب نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کے جب ہمارے اسباق اور مراقبات 16واں سبق، 17واں سبق، 18واں سبق جب یہ سبق شروع ہوتے ہیں تو ان پر محنت کرتے کرتے اللہ کے فضل و کرم سے جو انسان کا نفس امارہ ہے یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے، اور نفس مطمئنہ کے بننے کے بعد یہ جو چاروں عناصر آگ، پانی، ہوا اور مٹی ہیں، ان کا بھی تصفیہ اور تزکیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک احسن طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اور اس چاروں عناصر کے تصفیہ اور تزکیہ کے احسن طریقے سے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اخلاق نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق حسنہ کی ایک جھلک نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک بھائی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات پہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔